ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات جو سجائی ہے، جس میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ندی نالے بھی ہیں، سمندر و دریا بھی ہیں، چاند و سورج بھی ہیں، یہ سارا نظام اللہ نے کیوں چلایا؟ کس کے لیے چلایا؟ یہ سارا نظام اللہ نے چونکہ اللہ کو اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا، اس لیے سارا نظام چلایا. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ آپ کے صدقے میں سارا نظام چلا ہے، آپ کے صدقے میں. اسی لیے اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، خالی انسانوں کے لیے نہیں، جتنی مخلوق ہے ان تمام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیسے؟ کہ آپ علیہ السلام جو دین مبارک لے کر آئے ہیں، جب تک وہ دین اس دنیا میں باقی رہے گا اور اتنا باقی رہے گا کہ صرف ایک آدمی اللہ 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 کہے گا تو اللہ سارا نظام باقی رکھے گا. تو
تو پہاڑوں کا باقی رہنا، زمین کا باقی رہنا، چاند سورج کا باقی رہنا، ندی نالوں کا باقی رہنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی برکت ہے۔ جس دن اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سارا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ بھائی ایک ٹھنڈا پانی ہے، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو پیے گا۔ اور اگر پیاسا ہے اور خالی ٹھنڈا پانی ہی دیکھتا رہتا ہے تو فائدہ اٹھائے گا؟ ارے بولو نہیں آپ، ہاں یہ بولتے رہو تاکہ میں سمجھوں کہ آپ قبرستان میں نہیں بیٹھیں گے۔ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یا یوں کہے کہ ٹھنڈا پانی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو پیاس بجھ جائے گی؟ اور ٹھنڈا پانی اس ندی میں سے، اس نالی میں سے لے کر پینا مشکل ہے؟ بولو، ہاتھ بڑھاؤ، لوٹا لے لو اور لوٹا اندر ڈال دو، آسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے اور زندگی گزارنے کا ایک آسان راستہ، ایک پاکیزہ راستہ، ایک صاف ستھرا راستہ لے کر تشریف لائے کہ اس میں جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، مالدار بھی، غریب بھی، بیپاری بھی، کھیڈوت بھی، تمام چل سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا، وہ ایمان والو، میرے پاک نبی علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں اس میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں ایسی ہے، ایسی جانتے ہیں جس سے گرمی نکلتی ہے؟ بولو جی، گرمی نکلتی ہے؟ دھیان سے سنو، مسجد میں ایسی ہے، اس ایسی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اندر داخل ہوگا۔ باہر ہے، سخت گرمی ہے، ہائی جل گیا، ہائی جل گیا، بہت گرمی، بہت پسینے، تو اندر چلا جائے بھائی، اندر چلا جائے۔ غریب جائے گا تو اس کو ٹھنڈک ملے گی، مالدار جائے گا تو اس کو ٹھنڈک ملے گی، جو جائے گا اس کو ٹھنڈک ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ بہت پریشان تھے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، آپس میں محبتیں نہیں تھی، دشمنیاں تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، بدکاری عام تھی، لوگ پریشان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ تو عرب تھے، ان کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا؟ بولو نا، وہ تو عربی جانتے تھے نا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ والی زندگی گزارو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کلمے ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، کوئی شادی والا ہے اس میں؟ شادی ہوتی ہے نا، تو ایک بات لڑکی کی طرف سے اور ایک بات لڑکے کی طرف سے۔ لڑکی سے اجازت لیتے کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا، بھائی تیرا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ اتنے مہر میں ہم کر رہے ہیں، تجھے منظور؟ لڑکے نے کہا منظور۔ ابھی آدھی بات ہے۔ اب مسجد میں نکاح ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے نا، مسجد میں نکاح کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں نکاح کرو، اس لیے کہ فرشتے رہتے ہیں،
اور مسجد میں جو آدمی ہوگا تو نکاح کی مجلس میں بیڑی پیے گا، گالی دے گا، ادب سے بیٹھے گا نا. اس لیے اچھا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ آپ کے نکاح کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد میں. اب یہاں لڑکے سے پوچھا، فلاں کی لڑکی فلاں اتنے روپے مہر کے عوض میں تیرے نکاح میں دی، تم کیا کہتے ہو؟ مولوی صاحب قاضی صاحب پوچھے تو دلہا کیا کہتا ہے؟ بولو نہیں، شادی کر کے بیٹھے شرماتے ہو کیا؟ کیا کہتا ہے؟ قبول. ایک بات لڑکی نے کہی، ایک بات لڑکے نے کہی، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. اب دونوں پر الگ الگ ذمہ داری آئی. لڑکی پر پہلی ذمہ داری کہ اپنے باپ کا مکان چھوڑ، یہی ہے نا. اب تو جس گھر میں جائے گی، تیرا خسر تیرا باپ، تیری سانس تیری منہ، تیری نندیں تیری بہنیں، اور چھوٹے چھوٹے تیرے دیور وہ تیرے بھائی. اب اس گھر کو بھول جانا. سمجھدار لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اب مجھے وہ گھر بسانے کا، یہاں تک کہ اس گھر کی بکری کو بھی اپنا سمجھتی ہے. سسرال کی بکری کو کیا سمجھتی ہے؟ میری ہے. اور گھر جاتی ہے نا تو اپنی امی سے یوں کہتے ہیں، امی ہماری بکری اتنا دودھ دیتی ہے، تو تیری کب سے ہو گئی؟ دیکھو میں بات بہت سمپل کروں گا، اللہ سمجھا دے. آمین کہو. سمجھنے کے لیے آئے ہو کہ سننے کے لیے آئے ہو؟ اللہ سمجھا دے. 4 آدمی آمین کہتے ہیں. اللہ سمجھا دے. بولو کہیں. اور پھر سمجھدار دلہا بھی، بھئی اس عورت کو میں نے قبول نہیں کیا، صرف اس کے کپڑے کو بھی قبول کیا، اس کے زیورات کو بھی قبول کیا، اس کے جوتے چپل کو بھی قبول کیا، اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو قبول کیا، اس کی بیماری کا علاج بھی میں نے قبول کیا. یہی سب آ جاتا ہے نا. اور لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، کیا مطلب؟ سب کے کپڑے میں دھوؤں گی، گھر کی جھاڑو میں لگاؤں گی، کھانا میں پکاؤں گی، یہ میرے ذمہ ہے. اب یہ گھر کا سنسار چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ سماج میں وہ دلہا بہت سمجھدار ہے کہ اس نے لڑکی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور سماج میں وہ لڑکی بہت سمجھدار ہے کہ اس نے اپنے سسرال کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا. لیکن کسی لڑکی نے کہا کہ ہاں میں قبول ہوں وہاں جانے کے لیے، اور لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا اس لڑکی کو، لیکن لڑکی سے کہا چلو، کہ کہاں؟ کہ رخصتی ہوگی. کائے کے رخصتی؟ میں نے تو نکاح کیا ہے، گھر تھوڑا چھوڑنا ہے مجھے. تو سمجھ کیا کہے گا؟ سمجھدار کہے گا اس کو یہ نکاح سمجھت نہیں ہے. اب بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، سماج کے دباؤ سے وہ روانہ ہوئی. لیکن سسرال میں جا کے نہ کھانا پکاتی ہے، نہ کپڑا دھوتی ہے، نہ جھاڑو لگاتی ہے، نہ ساس کی مانتی ہے، نہ شوہر کی مانتی ہے. میں نے تو نکاح کیا ہے، میں کسی کی نہیں مانوں گی. تو نکاح کا کیا مطلب؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے نکاح میں 2 بول، ایک بول بچی کا اور ایک بول دلہے کا. کلمے میں 2 بول، لا الہ الا اللہ، دوسرا بول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے نا. اب لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ مجھے روزی دینے والا، مجھے اولاد دینے والا، میری کھیتی کو اگانے والا، میرے جانوروں میں دودھ پیدا کرنے والا، میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون؟ زور سے بولو، اترے اندر. ابھی زور سے تو برابر ہے. اب میں سجدہ کروں گا تو اللہ کو، پیشانی جھکاؤں گا تو اللہ کی چوکھٹ پر، مرادیں مانگوں گا تو اللہ کے دربار میں. کامیاب ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، دنیا میں کھانے پینے، شادی بیاہ، موت میت کے
چہرہ مہرا بنانے کے، بال بنانے کے، کپڑے پہننے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں ناکامی ہے۔ ایک طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میرا ہر کام اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہوگا۔ جی یہ ہو گیا پکا مسلمان، جیسے ہو گیا پکا نکاح، لڑکی اپنی ذمہ داری اور لڑکا، نہیں بولو گے بات بند کر دوں، لڑکا اپنی ذمہ داری، لڑکی اپنی ذمہ داری، تو پھر گھر کا سنسار چلے گا، میاں بیوی کا آپس کا تعلق پیدا ہوگا، اور جب آپس کا تعلق پیدا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کا سوکھ اپنا سوکھ، ایک دوسرے کا دکھ اپنا دکھ ہے نا۔ شوہر بیمار ہو گیا تو بیوی کھانا کھائے گی، بیوی کھائے گی، اور بیوی بیمار ہو گئی تو شوہر کھانا کھائے گا، بھائی کھاؤ کہ نا، بیوی بیمار ہے۔ اگر کوئی شوہر باہر گیا تھا اور دیر سے آیا، عورت بیچاری انتظار کرتے 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 سو گئی، اب شوہر بھی سمجھدار تھا کہ بیچارے کو 2 روٹی کے لیے کیا جگانا، وہ چپکے سے آ کر اپنی بستر پر لیٹ گیا، جیسا لیٹا بیوی کی آنکھ کھلی، ارے کب آئے تم؟ سو جا یار، اب نہیں نہیں مجھے نیند نہ آوے، تم بھوکے ہو۔ فوراً 2 روٹی پکائے گی اور انڈا فرائی کرے گی، کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ منہ میں پانی آتا ہے، کیا کرے گی؟ انڈا فرائی کرے گی۔ ہاں تم نے کھایا گویا میں نے کھایا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہے اور شوہر بہت دیر سے آیا، عورت جاگ رہی ہے تو بھی آنکھیں بند کر لی، سنتی ہو سنتی ہو سنتی ہو، بولو نا کیا ہے، ایسا بولے گی جیسے لکڑا پڑا ہو، بھوکا ہوں، ابھی کہاں کھانا ہے، سو جاؤ، کوئی 4-5 بجے گر نہیں جاؤ گے، صبح 2 روٹی زیادہ کھا لینا۔ یہ کئی کی نشانی ہے کہ آپس میں محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کلمے کو سمجھو، کلمے کو۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، تو لوگ، آپ کے یہاں تو پہاڑ ہے نہیں، بعض جگہ پر پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پہ بم رکھتے ہیں پہاڑ کو توڑنے کے لیے، تو بہت دھماکہ ہوتا ہے۔ اب وہ بستی والے تو جانتے ہیں کہ دھماکہ کائے کا، لیکن میرے جیسا نیا آدمی وہاں پہنچ گیا اور اچانک دھماکہ ہوا تو لرز جاتا ہے، کیا ہوا؟ ارے بھائی وہ تو روزانہ ہوتا ہے، کیا ہوا کہ پہاڑ توڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی، یہ کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ہاں لو، ایک کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر ایک کو مان لو، سب کو مانتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، الاعوذ باللہ، ایک سے کام کیسا ہوگا؟ بڑک اٹھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر ایک جماعت بنی، وہ گھر گھر گئی، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا، جو کرتے ہو کرتے رہو، یہ تو اپنے باپ دادے میں بھی ایسا نہیں تھا۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے تھے، آپ جانتے تھے اگر میرا دین انہوں نے نہ اپنایا، دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ آپ تو اپنی امت کے لیے شفیق تھے۔ کیا ماں اپنے اولاد کے لیے ہمدردی کر سکتی ہے؟ اور کیا باپ اپنے اولاد کے لیے رو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کہ تمام طریقے چھوڑو، ایک طریقے پر آ جاؤ، اس طریقے کا نام محمدی طریقہ ہے۔ کیا نام ہے؟ تمہاری آواز بیٹھ گئی ہے؟ کیا ہے؟ محمدی۔ میں نے سنا بہت بہادر لوگ ہیں یہ،
کیا بہادر، بول نہیں سکتے کہ کرو تو کیا؟ اس طریقے پر آ جاؤ. یہ طریقہ امن کا، چین کا، سکون کا، عزت کا، کامیابی کا، جنت دلانے والا، اللہ کو راضی کرنے والا. اس طریقے پر آ جاؤ. لیکن بعض طریقے باپ دادوں سے چلے آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آپ علیہ السلام برابر محنت کرتے رہے. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. گھر کے لوگ وروध کرنے لگے، مخالفت کرنے لگے. گھر کے لوگ آپ کا بائیکاٹ کیا 3 سال تک، پانی بند، کھانا بند، روٹی بند، لین دین بند. آپ کا مقام تو اللہ کے یہاں طے تھا، پھر آپ تکلیف کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ امت کے لیے. آپ علیہ السلام کے گھر کے آگے کھانے کی ہانڈی پکتی، لوگ ناپاکی ڈال دیتے. آپ راستے میں چلتے تو کانٹے بچھا دیتے. آپ اللہ کے گھر میں سجدے میں ہیں اور آ کر اونٹ کی اجری ڈال دیتے ہیں. اونٹ کی اجری تو بہت وزندار ہوتی ہے. اب آپ اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے تو وہ ہنس رہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تکلیفوں پر تکلیفیں. آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی. او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، کوئی بوڑھا باپ ہو، جس کے پاس 50 بیگھہ زمین ہو، ڈاکوؤں نے اس کو گھیرا، کہا دے دو، ہمارے نام پر لکھ دو. نہیں لکھوں گا. مارا، لہو لہان کر دیا. تم کچھ بھی کرو، میرے پیچھے بچے ہیں، میں تمہارے نام پر دے دوں گا تو میرے بچے کیا کریں گے؟ وہ بوڑھے نے قربانی دی، مار کھائی، لہو لہان ہوا، لیکن اپنے بچوں کے لیے زمین بچائی. سمجھنا بات میری. اب بوڑھا ابھی زندہ ہے اور بچے عیاشی پر آ گئے، بدماشی پر آ گئے. زمین کا ایک ٹکڑا بیچا، عیاشی کرنے لگے. دوسرا ٹکڑا بیچا، عیاشی کرنے لگے. تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھائی میری بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ باپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں نے تمہارے لیے زمین بچائی تھی تاکہ تم کھیتی کرو، خود پلو، دوسروں کو پال، اپنے بچوں کو پرورش کرو. میری نظروں کے سامنے جس زمین کو بچانے کے لیے میں نے قربانی دی، اب تم بیچ کر عیاشیاں کر رہے ہو. اس بوڑھے باپ پر کیا گزرے گی؟ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، او جوانوں، او مالداروں، او مردوں، او عورتوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دے کر لوگوں نے کہا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا، شروع میں تو وہ لالچ دینے لگے آپ علیہ السلام کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کام کے ذریعے سے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. اگر کوئی خاندانی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی سے نکاح کرا دیتے ہیں. الیاذ باللہ، آپ کے دماغ میں کوئی بیماری ہے تو علاج کرا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم آسمان پر چڑھو اور سورج لاؤ اور چاند لاؤ، میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھو اور میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھو، پھر بھی میں دین کا کام نہیں چھوڑوں گا. اگر چھوڑ دیا تو میری امت تک دین کیسے جائے گا؟ 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. طائف میں آپ تشریف لے گئے، 70 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا. کتنا؟ 70 جانتے ہو؟ 70 جانتے ہو؟ 70 کب سے سیکھا؟ 70 کلومیٹر پیدل. روڈ نہیں تھا، پتھریلی زمین تھی. بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے کہ مکہ والے نہیں مانتے، طائف والے مانے. پھر اس میں خاص چودھریوں کو بلایا، اس لیے کہ عام طور سے گاؤں کا چودھری، قبیلے کا چودھری، خاندان کا چودھری سمجھدار ہوتا ہے. بعض بیوقوف بھی ہوتے ہیں، بعض بیوقوف بھی ہوتے ہیں. جیسے ابو جہل چودھری تھا، بیوقوف تھا. ابو لہب چودھری تھا، بیوقوف تھا. قبیلے ثقیف میں گئے، زندگی بنانے کے لیے ایک راستہ لے کر آیا ہوں. تو تینوں نے تانے دیے. ایک نے تو ایسا تانا دیا الیاذ باللہ کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ.
تینوں نے تانے کی بات کہی، نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا، کہا ابھی آپ نکل جاؤ۔ اب واپس لوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کو پیچھے کیا، چھوٹے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، ایک بڑا آدمی بڑے آدمی کو مارے تو اتنا غم نہیں، لیکن چھوٹا آدمی بڑے کو مارے تو پنڈلی پر پتھر پڑتے پڑتے پنڈلی کی چمڑی پھٹی، پھر خون جمع، پھر اس کے بعد خون بہنا شروع ہوا۔ کس کا خون؟ میرے بھائیوں، دنیا کے تمام انسانوں کے خون کا سمندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خون کا ایک قطرہ اس کا مقابل نہیں کر سکتا۔ نماز چھوڑنے سے پہلے، شادیوں میں آپ کا طریقہ چھوڑنے سے پہلے، چہرہ مہرے میں آپ کا طریقہ چھوڑنے سے پہلے طائف کا واقعہ پڑھ لو کہ میرے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانی دی ہے۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا۔ یہ سب امت کے لیے عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں